الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب بھائیوں، مسئلہ توحید وہ ہے، مسئلہ توحید قرآن حکیم کے اساسی اور بنیادی موضوعات میں سے ہے۔ توحید وہ ہے جو اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ توحید کے بنا کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے ان 5 ارکانوں میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے۔ احباب گرامی، اللہ نے اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنی سب سے محبوب ترین جماعت انبیاء کا انتخاب کیا، اور انبیاء نے ہر دور میں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کی صدا کو بلند کرتے ہوئے وقت کے فرعونوں قارونوں کا مقابلہ کیا، وقت کے نمرودوں سے ٹکرائے، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں گرنا برداشت کر لیا، اللہ کی توحید کے لیے اپنے جسد اطہر کو پتھروں سے چھلنی کروا کر بھی یہی صدا بلند کی: کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ حضرات، اگر یقین نہیں آتا تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں گرنا دیکھیے، تاریخ میں حضرت زکریا علیہ السلام کے جسد اطہر کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیے، سیرت میں طائف کی وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو پتھروں سے چھلنی ہوتا ہوا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوتے ہوئے دیکھیے کہ شاید کچھ یوں کہتا ہے: یہ توحید نبیوں نے سکھلائی آ کر، یہ توحید نبیوں نے سکھلائی آ کر، جسم اپنا پتھروں سے چھلنی کرا کر۔ حضرات، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو یہ توحید اپنی محبوب ترین جماعت انبیاء سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو دین کی دعوت دی تو کوہ صفا پر چڑھ کر سب سے پہلے یہی صدا بلند کی: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہی وجہ تھی کہ اونٹوں کے چرواہے جب وقت کے بادشاہوں کے دربار میں سفیران اسلام بن کر جاتے تو یہ پیغام دیتے: اسلم تسلم، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو توحید کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ وقت کے حکمران جواب دیتے: ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر ہمیں زیر دست ہونے کا کہہ رہے ہو، کیا ڈر نہیں لگتا؟ توحید کے علمدار یہ جواب دیتے: جب سے کلمہ توحید کو تھاما ہے، عرش والے رب کے علاوہ کسی ایک کا ڈر بھی دل میں موجود نہیں رہا۔ عزیزان ملت، اگر دنیا و آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں تو توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 202 ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: ما نجات هذا الامر، اے اللہ کے نبی، دنیا میں کس چیز سے نجات پا سکتے ہیں؟ دنیا میں نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا: جو شخص ان کلمات کو مضبوطی سے تھام لے گا جو کلمات میں نے اپنے چچا پر پیش کیے تھے، وہ دنیا میں نجات پا جائے گا۔ یہیں پر بس نہیں، اٹھائیے جامع ترمذی، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں: میں نے سوال کیے: یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی،
جس شخص نے خالص من قلبی دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا وہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ یہیں پر بس نہیں، صرف توحید والوں کے لیے نہیں بلکہ توحید والوں کی بھی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اٹھائیے صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے جنازے میں 40 اہل توحید حاضر ہو جائیں اس کے لیے ان کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ ہے توحید کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے جن کا بنیادی مقصد توحید ہی تھا۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توحید کو مضبوطی سے تھامیں، توحید سیکھیں، توحید آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی عقیدے پر ہم سب کی نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر پختہ کرے توحید اور ہمیں اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔